وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 53 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 54 پڑھیں گے. واو اور اذ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لیے قومی قوم ہی اس کے یا اے قومی میری قوم ان بے شک تم لوگ تم نے ظلم کیا انفسا نفس تمہارے بھی ساتھ اتخاذی پکڑنے کے تمہارے العجلہ بچڑا پس توبو تم سب توبہ کرو رجوع کرو الی طرف باری پیدا کرنے والے تمہارے پس اقتلو تم سب قتل کرو انفسا نفسوں کو تمہارے ذالکم یہ تمہارے لیے خیر بہتر ہے لا لیے تمہارے عندہ پاس باری پیدا کرنے والے تمہارے پس تابا اس نے توجہ کی علا پر تمہارے ان بے شک ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اذ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لیے قومی ہی اس کے یا اے قومی میری قوم ان بے شک تم نے ظلم کیا انفسا نفسوں تمہارے بھی ساتھ اتخاذی پکڑنے تمہارے العجلہ بچنے کو پس توبو تم سب توبہ کرو تم سب رجوع کرو الی طرف باری پیدا کرنے والے تمہارے پس اقتلو تم سب قتل کرو انفسا نفسوں کو تمہارے ذالکم یہ خیر بہتر ہے لا لیے تمہارے عندہ پاس باری پیدا کرنے والا تمہارا پس تابا اس نے توجہ کی علا پر تمہارے ان بے شک ہوا وہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے نفسوں پر باتخاذکم العجلہ بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے فتوبوا الی بارئکم پس تم سب رجوع کرو پس تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلوا انفسکم پس تم اپنے آپ کو قتل کرو ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں سب سے زیادہ بہتر ہے. انہ فتاب علیکم پس اس نے تم پر توجہ کی انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی
بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، فتاب علیکم، پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے 30 راتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، فرعون سے پہلے تو نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر پار کروایا اور فرعون کو غرق کیا، اور اس کے بعد سینا کے میدان میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، تورات دینے کے لیے۔ تورات کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ تو پیچھے سے بنی اسرائیل اس قوم نے ایک سامری نامی شخص کے پیچھے لگ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اس کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو جب انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اس بچڑے کو معبود بنا کر، اس بچڑے کو معبود سمجھ کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، لہذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، تو توبہ کا طریقہ جو ہے وہ قتل تجویز کیا گیا اور فرمایا فاقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ جن نے شرک کیا تھا، جن نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کی عبادت کی، وہ 2 صفوں میں انہیں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا، جیسے بھی جو لوگ اس شرک سے محفوظ رہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، انہیں حکم دیا گیا کہ تم ان سبھی کو قتل کرو، اور انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تو بعض تفاسیر کے اندر قرآن کے آتا ہے اور بعض کتب میں یہ بات آتی ہے کہ شرک کرنے والے جو بنی اسرائیل تھے، ان کی تعداد کم و بیش 70,000 تھی۔ 70,000 کم و بیش بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے شرک کیا تھا اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شرک کی جو انہوں نے کیا، اس بچڑے کو معبود بنایا، اس کی سزا جو تجویز کی، وہ کیا کیا؟
کہ انہیں قتل کر دیا جائے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اللہ رب العزت نے جو تمہارے اوپر مہربانی کی ہے، جو تمہاری طرف توجہ کی ہے نا، جو مہربانی اللہ رب العزت کی ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر کے جان چھڑوا لو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. بس اس نے پھر اللہ نے تم پر توجہ کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اب انہوں نے نبی کے ہوتے ہوئے اور کتاب کے ہوتے ہوئے، دو پیغمبروں کے ہوتے ہوئے، فرعون سے نجات پانے کے بعد، سمندر کے اندر اتنا، دریا کے اندر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد جو انہوں نے کام کیا ہے کہ ایک بچڑے کو معبود سمجھ لیا، تو در حقیقت تو ایسے وقت پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہی آتا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہی آتا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ انعام کیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں قتل کر دیا گیا اور باقی جو تھے وہ محفوظ رہے. نہیں تو جہاں پر پھر نافرمانی ہوتی ہے پھر کسی کو بھی نہیں دیکھا جاتا، خواہ وہ اس کے اندر موجود ہوں، خواہ وہ شرک میں ملوث ہوں، خواہ وہ نافرمانی میں ملوث ہوں یا نہ ہو، اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر سبھی لوگ آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں توبہ کی ایک توفیق دی کہ انہوں نے توبہ کی، لیکن توبہ کا طریقہ جو تجویز کیا گیا وہ قتل ہی تھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا. انہوں نے جو شرک کیا تھا تو کل قیامت کے دن انہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. فتاب علیکم، اس نے تم پر توجہ کی. انہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات یا ان خاص ایک کہہ لے کہ اللہ رب العزت نے جو ان پر نظر کرم کیے، یہ انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں توبہ کی توفیق دی. انہوں نے اس سے توبہ کر لی جو انہوں نے شرک کیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کا ان پر خاص انعام تھا اور فضل تھا. تو اللہ تبارک و تعالی اب ذکر بہت ساری جگہ پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان قوم کو، بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات کیے. تو انشاءاللہ وہ پڑھتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسی نافرمانیوں جن کا ارتکاب بنی اسرائیل والوں نے کیا اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.